اگلے دن مجھے کسی نے طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ دکھایا. اب مجھے تو پتا چل گیا تھا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ کاٹا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اگرچہ میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی, لیکن مجھے پتا ہے یہ بات کس سینس میں ہو رہی ہے. اور پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی نا میرے سامنے وہ ویڈیو پوری بھی آ گئی, تو میں نے وہی نکلی جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بات ہوئی ہوگی. حالانکہ مجھے وہ کسی نے دکھایا کہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرا ہوا ہے, دیکھو مفتی نے کیا کہتا جی. میرا دماغ خراب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع کافی نازک مسئلے کے بارے میں ہے. سوشل میڈیا پر ہم بہت سے عالموں کی, بہت سے علماء اکرام کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, بیانات سنتے ہیں. ہر فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف بات کرتا ہے, لیکن جس چیز کے ساتھ فساد زیادہ پیدا ہو رہا ہے, آج ہم اس بات کو لے کر بات کریں گے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے کہ کیوں اس طرح سے ہوتا ہے, اور اس طرح سے ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں, لیکن ہمارے جیسے جو عام مسلمان ہیں وہ بھی تذبذب کا شکار ہوتے ہیں, اور سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس کو ہم صحیح کہیں, کس کو غلط کہیں. اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے اس ماحول کو, ان کی اس تعلیم کو مینیج کر سکتے ہیں, اور ہم ایسا کیا کریں کہ ہم اپنے رستے سے جو اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے ہم اس سے بھٹکے نہ. تو سب سے پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم اس پر مزید بات کریں گے. اب تمام فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, خواہ شرک کرے یا یہ کرے, خلاف سنت نماز پڑھ رہے ہوں, تمام طریقوں سے نماز کیا رسول اللہ سے ثابت ہے. دیکھیں ان ٹاپکس کے اوپر تو میری پوری ویڈیوز ہیں, آپ ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا, اس میں میں نے پوری ڈاکٹرن بیان کی ہوئی ہے. صحیح بخاری کے اندر 694 نمبر حدیث ہے کہ عنقریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے, تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال انہی پر ہوگا. اور اس سے اگلی جو حدیث ہے صحیح بخاری میں 695 نمبر, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے, بلوائیوں نے محصور کر دیا, تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں کیونکہ مسجد پہ ان کا قبضہ ہے. تو انہوں نے کہا نماز ایک مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. تو اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے, باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فتویٰ انہوں نے نقل کیا. اب یہ کہنا کہ وہ باغی تھے, بدعتی تھے, مشرک تو نہیں تھے, یہ تو بعد میں بات ہوگی. پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو جو بتایا گیا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور بدعتی کا نہ اللہ تعالیٰ کو فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا, یہ حدیث تو تھی. تو یہ ساری باتیں حضرت عثمان کو تو پتا تھی, پھر بھی انہوں نے کہا نماز ہو جاتی ہے. آپ کے نزدیک تو بدعتیوں کے پیچھے بھی نہیں ہوتی, آپ کی ڈاکٹرن تو گئی. ٹھیک ہے, اب رہ گیا جو کلمہ گو مشرک ہے. تو چونکہ کلمہ گو ہے, اہل قبلہ ہے, نبی الاسلام کو خاتم النبیین مانتا ہے, اگر تعویل کی کہیں غلطی لگی ہے تو بس اس کی اصلاح کی آپ کوشش کریں گے. اگر آپ اسے کافر ڈکلیئر کر دیں گے پھر آپ اسے کیا دعوت دیں گے؟ اس سے تو کوئی اینڈ رزلٹ نہیں نکلے گا. اور یوں آپ کرالریز بنانا شروع کر دیں تو اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. دیکھیں کل تک یہ لوگ کہتے تھے کہ شیعہ کافر ہے کیونکہ صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں. جب ہم نے بنو امیہ سے گالیاں ثابت کی ہیں, اب انہوں نے اپنا فتوی واپس لے لیا, کہتے ہیں نہیں صحابہ کو گالی دینے سے اب کافر تو ہوتا ہی نہیں ہے. پہلے تو ہوں سی تھوڑی ہر گل ہی جعلی نکلی, کوئی گل بھی تھوڑے بابے دی صحیح نہیں نکلی, سارے فتوے 2 نمبر نکلے, کیونکہ وہ سروائیو ہی نہیں کر سکے نا. پڑھے لکھے بندے سے رابطہ پڑ گیا. پڑھے لکھے بندے سے جب آپ کا واسطہ پڑے گا تو آپ کے فتووں کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. وہ اپنے اپنے زمانے میں لوگ اپنے اپنے ایک اسکول آف تھاٹ میں تھے, اپنے اپنے رنگ کے اندر تھے, اپنے اپنے کرو فر کے اندر تھے. اس زمانے میں بس فتوے دے دیے. تو وہ قرآن و سنت نہیں ہے. کسی امام کا کوئی فتویٰ کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی, چاہے وہ امام بخاری ہو, امام احمد بن حنبل ہو, یا آج کا کوئی امام کعبہ ہو, وہ فتویٰ ہے, یعنی اس کی رائے ہے.
قرآن و سنت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ امام کعبہ اگر کہہ رہے ہیں نا کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو امام کعبہ کے ماننے والے تھوڑے لوگ ہیں، بریلوی زیادہ ہیں۔ ان کا امام یہ کہتا ہے کہ امام کعبہ نجدی ہے۔ تو جس امام کعبہ کے پیچھے خود نماز نہیں ہوتی ہے، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ تو کہیں گے نہیں ہو جاتی ہے، اور سب کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ باقی آپ ویڈیو دیکھ لیں میری۔ آپ کے لیکچرز کی کلپ کاٹ کر بیان کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ کلپ کون سے لیکچر سے کاٹا ہے؟ میرے بھائی، جس نے کاٹ کے بھیجا ہے نا، اس کے منہ پہ مارے نا وہ کلپ، ہم سے نہ پوچھا کریں، ہم نے کیوں بتانا ہے؟ جس نے یہ شرارت کی ہے، اگر وہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے، اگر وہ مومن ہے، منافق نہیں ہے، تو اس کا کام ہے نا، تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کے پاس بھی پیچھے سے آیا ہوتا ہے۔ اسے کہو کہ ظالم انسان، جب تجھے پتہ ہی نہیں تھا تو نے آگے کیوں بھیجا ہے؟ اسے کہ پیچھے شیطان ہی نکلے گا، جو جمعے والے دن ممبر پہ آپ کو نظر آتا ہے انسانی شکل میں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، تو تم تو بھائی اب کذاب ڈکلیئر ہو گئے ہو، سیدھی سی بات ہے۔ دجالوں میں سے ایک دجال ہو گیا ہو، دجل کیا نا، جھوٹ بولا ہے، فریب کاری کی ہے، دھوکہ دیا ہے۔ اگلے دن مجھے کسی نے طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ دکھایا، اب مجھے تو پتا چل گیا تھا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ کاٹا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اگرچہ میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی، لیکن مجھے پتا ہے یہ بات کس سینس میں ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی نا میرے سامنے وہ ویڈیو پوری بھی آ گئی، تو میں نے وہی نکلی جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بات ہوئی ہوگی۔ حالانکہ مجھے وہ کسی نے دکھایا کہ جی ایک ویڈیو ریکارڈ کرا ہوا ہے، دیکھو مفتی نے کیا کہتا ہے جی۔ میرا دماغ خراب ہے، اس لیے بڑی احتیاط کیا کریں۔ باقی جو آپ کو بھیجتے ہیں آپ انہی سے پوری ویڈیو مانگا کریں، اور یہ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ کو کٹا ہوا کلپ بھیجیں، آپ انہیں کہیں گے جی پوری ویڈیو بھیجو، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے پاس بھی نہیں ہے، تو اس سے کہیں کہ بھائی جب تمہارے پاس بھی نہیں تھا تو تم نے کیوں ہی ایزیوم کر لیا؟ اپنے بزرگوں کی تو گالیوں کی بھی تعویل کرتے ہو، اور ہمارے چھوٹے کلپ کو اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بھائی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، اس کا ایک پورا سیاق و سباق بیان ہوا ہے، تو وہ تعویل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو، اپنی تو گالیوں کو بھی تعویل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں، اور بار بار ہم نے کوئی کلیریفیکیشن نہیں دینی، اس سے تو پھر ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، وہ آلریڈی ویڈیوز میں ریکارڈ ہے۔ اس طرح کے کلپ آپ قرآن سے بھی کاٹنا شروع کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے قرآن کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں اس بات کو سمجھیں تو بالکل ٹھیک ہے، الگ کر کے دیکھیں تو آپ کو وہ انتہائی عجیب و غریب بات لگے گی کہ یار یہ کون سا مزاج ہے، یہ سمجھانے کا کون سا انداز ہے۔ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن پاک سے بھی لوگوں نے چیزیں کاٹی ہیں۔ کیا غیر مسلموں نے قرآن پاک کی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے اسلام کو بدنام نہیں کیا؟ آج تک کتابیں لکھ رہے ہیں یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ وہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ویسا نہیں لکھا ہوا، وہ کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر قرآن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، احادیث کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو میں تو شاہی کوئی نہیں پھر۔ جی آپ نے دیکھا کہ مرزا محمد علی انجینئر نے بہت سی باتیں ہمیں بتائیں، نماز کے بارے میں بتایا کہ نماز جو عالم علماء کفر کی بات کرتا ہے یا کسی بھی طریقے سے وہ غلط بات کرتا ہے، قرآن حدیث کے مطابق کی بات نہیں کرتا، کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ تو نماز انہوں نے بتایا کہ نماز تو ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کا عمل ہے، وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہمارے نزدیکی مسجد جو ہے، اکثر لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت کی ہے یا اہل حدیث کی ہے یا دیوبند کی ہے یا کسی اور فرقے کی مسجد ہے تو ہم اس میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز آپ کسی بھی مسجد میں کسی بھی مولم کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، اس سے کوئی آپ کی نماز کو فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ کلپس کے بارے میں، تو جس طرح آپ نے محمد علی مرزا سے سنا کہ کلپس کاٹ کر چھوٹے کلپ کرتے ہیں، اس میں سے اپنے مطلب کی بات نکال کر جو علماء دوسرے علماء کے خلاف بات کرتے ہیں، تو اس طرح سے اعلیٰ بات کو بیان کرنا وہ تو ویسے ہی غلط بات ہے۔
ایک عام مسلمان بھی دوسرے مسلمان کی بات کو آدھا بیان کبھی نہ کرے کہ وہ آدھی بات اس کی اس طرح سے بیان کرے کہ دوسرے کے دل میں اس کے لیے نفرت، فرق یا اس طرح کی کوئی جو بات ہے وہ پیدا ہو. یہ دلوں کو دور کرنے والی اور فساد پھیلانے والی بات ہے. تو اگر ہمارے علماء اس چیز کو لے کر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی جگہ پر غلط ہیں، اور دوسرے کو بدنام کرنے کی، اس کی عزت میں کمی لانے کی کوشش یہ مسلمان کا شیوہ تو بالکل نہیں ہے. مسلمان تو دوسرے مسلمان کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، اور کسی کی عزت اچھالنا جو ہے وہ بہت بری بات ہے. عزت اور ذلت دینے والا تو اللہ پاک ہے، اور اللہ پاک سب کی عزتیں محفوظ رکھے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دوسروں کی عزتوں کو اس طرح نہ اچھالیں. تو انہوں نے کلپس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح ان کے کلپس کاٹ کر مارکیٹ میں سوشل میڈیا پر بھیجے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، پبلک کو بتائے جاتے ہیں. تو اس طرح سے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انہوں نے فلاں بات غلط کی کسی صحابی کے بارے میں یا کسی اور ٹاپک پر. تو ہمیں سب سے پہلے اس کلپس کو ہی دیکھ کر فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تصدیق کریں اور باقاعدہ واقعی اس کی جو ویڈیو ہے وہ پوری دیکھنی چاہیے کہ آیا اس بندے نے بات کہاں سے شروع کی ہے اور اس بات کرنے کا مقصد کیا تھا اور کہاں پر اس کو ختم بھی کیا ہے. بیچ سے بات کو نکال کر بیان کرنا یہ تو منافق کی نشانی ہے. اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. بہت تصدیق کا ہمیں حکم ہے. ہم کسی کے بھی بارے میں بات سنیں یا پھر ہمیں اپنے بارے میں بات پتہ چلتی ہے کہ فلاں بندے نے ہمارے خلاف غلط بات کی ہے، تو آپ پہلے اس کی مکمل تصدیق کر لیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو شیطان کے بھائی ہیں وہ بات کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وہاں فساد ہو، اور اس چیز کو بیچ سے نکالتے ہیں جس کے ساتھ فساد ہوتا ہے، جس کے ساتھ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو کبھی بھی اس طرح کا کام نہ کریں. ہمیشہ بات کی تصدیق کریں اور پھر بات کو آپ دیکھیں کہ اس کا شروع کیا تھا، اس کا اینڈ کیا تھا. پھر آپ اس بات کے متعلق بات کر سکتے ہیں کہ یہ بات اس بندے نے صحیح کی ہے یا غلط کی ہے. اور ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ جب ہم کسی بھی عالم سے کوئی بھی بات سنتے ہیں جو ہمیں ڈاؤٹ میں مبتلا کر دیتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، ہم اس کی تصدیق کریں. یہ کتاب ہر مسلمان پر، ہر انسان پر اتاری گئی ہے. اس کو ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے. اس کا ترجمہ ہم پڑھیں قرآن پاک کا تو ہم ہر بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے. تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم بھی قرآن پڑھا کریں، صرف عالموں کی بات پر نہ رہیں، کیونکہ ہر بندہ اپنے ذہن کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے فرقے کے متعلق بات کرتا ہے. لیکن اگر ہم قرآن کو خود پڑھیں گے، خود تصدیق کریں گے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے. ہم حدیث کی کتاب کو خود پڑھیں، ہمیں پتہ چل جائے گا ان لوگوں نے بھی تو یہیں سے پڑھی ہے نا یہ چیزیں. تو ہم کو خود تصدیق بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ پاک کا یہ سوال بھی ہوگا کہ جب ہم کسی غلط کے پیچھے چلیں گے، تو جب ہم کہیں گے کہ لوگ یہ بات کرتے تھے تو میں اس کے پیچھے چلتا تھا، تب انسان افسوس کرے گا کہ افسوس میں لوگوں کے پیچھے کیوں چلتا تھا. تو اللہ پاک کہے گا کہ تم نے تصدیق نہیں کی تھی اس بات کی، میری کتاب تھی تمہارے پاس. تو ہمیں اس کتاب سے مدد لینی ہے. یہ سب کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے. اللہ پاک ہمیں یہ ہدایت دے کہ ہم جو بھی بات سنتے ہیں ہم اس کی تصدیق کریں اور پھر اس کو بیان کریں. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلائے، اپنے تمام احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں. شیئر کرنے کا مقصد صرف میرا کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اچھی بات سنتے ہیں تو اس کو آگے پھیلایا کریں. یہ نیکی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. تو آپ اس کو شیئر کیا کریں. کوئی بات اگر آپ سنتے ہیں تو اس کو بیان کریں دوسروں کے ساتھ. اس طرح سے ہم اسلام کو پھیلانے میں مددگار ہوں گے. یہ بھی ایک تبلیغ ہے ہماری. تو اس کو بیان کیا کریں. باقی ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہے، آپ کو پسند آئی ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے، ہمت ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے اور کچھ اچھا لے کر آؤں. السلام علیکم.